صل على محمد وآل محمد اللهم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. یہ عنہما اس لیے کہا کہ عبداللہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عمر بھی صحابی ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. المسلم، کامل مسلمان، من وہ ہے، سلم المسلمون، سلم فعل ماضی ہے جس کا معنی ہے محفوظ ہوں. المسلمون یہ مسلمون سے جمع ہے. کامل مسلمان وہ ہے جس سے سارے مسلمان محفوظ ہوں. من لسانہ، اس کی زبان سے، وَيَدِهِ، اور اس کے ہاتھ سے. المسلم اس کے اندر مادہ ہی سین لام میم ہے، اس کے اندر سلامتی والا معنی پایا جاتا ہے. جو مسلمان ایسا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، وہ تو اپنے مسلم ہونے کا حق ادا کر رہا ہے. جس سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، گویا کہ وہ اپنے نام مسلم اس کے بھی خلاف جا رہا ہے. یہاں یہ کہا گیا کہ مسلمان وہ ہے، مراد کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. پہلے زبان کا ذکر کیا. عموماً دوسروں کو تکلیف انہی دو چیزوں سے زیادہ تر پہنچتی. زبان سے کسی کا الٹا نام لینا، کسی کو طعنہ دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو گالی دینا، سب تکلیفوں کا تعلق زبان سے ہے. اور دوسرا ہاتھ کے ساتھ کسی کو مارنا یا کسی کے لیے برا اشارہ کرنا، یہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانا ہے. چونکہ زبان سے تکلیف زیادہ پہنچائی جاتی ہے، اس لیے زبان کا پہلے ذکر کیا. المسلم، کامل مسلمان، من وہ ہے جو، یہ اس میں موصول ہے، سلم المسلمون، سارے مسلمان محفوظ ہوں، من لسانہ، اس کی زبان سے، ویدہ، اور اس کے ہاتھ سے. والمہاجر، مہاجر باب مفاعلہ سے اس میں فاعل ہے، ہجرت کرنے والا. مراد یہاں بھی کامل ہجرت کرنے والا. والمہاجر، اور کامل ہجرت کرنے والا، من وہ ہے، ہاجر یہ فعل ماضی ہے جس کا معنی چھوڑنا، جس نے چھوڑ دیا ہو. ما نہا اللہ عنہ، ما اس چیز کو، نہا روکا ہے، اللہ نے، عنہ اس چیز سے، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے جو اسے چھوڑ دے، یہ ہے کامل مہاجر. یہاں ہجرت کی تعریف کی گئی کہ مہاجر کسے کہتے ہیں. ایک وقت وہ تھا جب ایمان والوں کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ضروری تھا. اس وقت بھی ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی کہ صرف ایک وطن چھوڑ کر دوسرے وطن پہنچنے کو اپنی ہجرت کا کمال نہ سمجھنا. اب بھی تمہیں ضرورت ہے اس ہجرت کی جو اللہ کی نافرمانی سے ہجرت ہو، گناہوں سے ہجرت ہو. اور اگر یہ اس ہجرت کے بعد والی ہجرت ہے، جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی ہجرت نہیں، یعنی ایک وطن چھوڑ کر دوسرے وطن جانے کی ہجرت کا معاملہ، اس کی فرضیت اب ختم ہو چکی. لیکن اس کے بعد آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ہجرت ابھی بھی باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنا، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دینا. تو اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کی تلقین کی گئی. ایک کہ دوسرے مسلمان ہماری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، دوسرا ہم اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہیں. اگلی روایت نقل کرنے والے ہیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. قال، وہ فرماتے ہیں، قالوا یا رسول اللہ. قال سے جمع ہے قالوا، انہوں نے کہا. کنہوں نے؟ یعنی صحابہ کرام نے. صحابہ کرام نے عرض کیا
یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الاسلام افضل، ایو اس کا معنی ہے کون سا، الاسلام اسلام، افضل افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ حالانکہ اسلام تو ایک ہی ہے، مراد اسلام میں کون سی خصلت اور عادت وہ سب سے افضل ترین خصلت اور عادت اور صفت ہے، یعنی اسلام میں سب سے افضل خصلت کون سی ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، افضل ترین اسلام اس آدمی کا ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہوں۔ دیکھیں، اخلاق کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔ ہاں، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا، ان کی ہمدردی میں آنا، خیر خواہی سوچنا، یہ ہمارے اسلام کا تقاضا ہے، لیکن کم از کم درجہ یہ ہے کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ اگلی روایت کو نقل کرنے والے بھی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ان رجلا، بے شک ایک آدمی نے، یا ان کا معنی کہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے، سأل فعل ماضی ہے محموز العین، محموز العین وہ ورب ہوتا ہے جس کا دوسرا کلمہ حمزہ ہو۔ ایک آدمی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ پچھلی روایت میں تھا ای الاسلام افضل، اب جو صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے، یہاں بھی مراد ہے کہ اسلام کی کون سی خصلت اور عادت اور صفت سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی، تطعم الطعام، تم کھانا کھلاؤ۔ اب کس کو؟ اطعم یطعم، باب افعال ہے، اسی سے فعل مضارع میں یہ مخاطب ہے، تطعم، الطعام کھانے کو کہتے ہیں۔ کس کو کھلاؤ اس کا یہاں ذکر نہیں ہے، مسکینوں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، محتاجوں کو کھلاؤ، حتیٰ کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، یہ بھی صدقہ ہے۔ تم مہمانوں کو کھلاؤ، اس کے اندر بھی اجر ہے۔ وہ الگ بات ہے، ہر ایک کے اجر کے اپنے مراتب ہیں، جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہو اسے کھلانا یہ سب سے زیادہ اجر والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسلام کی سب سے اعلیٰ خصلت یہ ہے، تطعم الطعام، تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ نمبر دو، وتقرأ السلام، قرأ یقرأ اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، السلام سلام، یہ عربی میں ایک محاورہ ہے کہ تم سلام کرو، اس کے لیے لفظ قرأ یقرأ کب آتا ہے کہ تم سلام کرو۔ اس لیے اگر کسی کو پیغام کہنا ہو نا کہ اپنے والد صاحب کو سلام میری طرف سے دینا، تو کہا جاتا ہے اقرأ اباک السلام منی، میری طرف سے اپنے ابو کو سلام دینا۔ تو تقرأ السلام، تم سلام کرو، علی من عرفت، علی کا معنی پر، من اسم موصول ہے، عرفت فعل ماضی سے واحد مذکر مخاطب، تم سلام کرو علی من، اس شخص کو، عرفت جس کو تم پہچانتے ہو، جس کو تم پہچانتے ہو اسے سلام کرو، ومن لم تعرف، اور جس کو تم نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ یعنی اسلام کی اعلیٰ ترین خصلت یہ ہے، انسان اسے بھی سلام کرے جسے جانتا ہے، اور اسے بھی سلام کرے جسے نہیں جانتا۔ آج کل ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، صرف سلام اسی کو کیا جاتا ہے جسے لوگ پہچانتے ہیں، اور جس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں اسے سلام ہی کوئی نہیں کرتا، حالانکہ یہ اسلام کی اعلیٰ ترین خصلت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسے شخص کو سلام کرے جسے نہ جانتا ہو، تو بسا اوقات وہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کے پوچھتا ہے، یار میں نے تمہیں پہچانا نہیں، یعنی گویا کہ اس کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ سلام اسی کو کیا جاتا ہے جسے بندہ پہچانتا ہو، حالانکہ یہ دین نہیں ہے۔ دین میں اعلیٰ ترین خصلت ہے آپ اسے بھی سلام کریں جسے پہچانتے، اور اسے بھی سلام کریں جسے نہیں پہچانتے۔ اور یاد رکھیں، یہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے دعا ہے، اور اگر یہ قبول ہو گئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک آدمی اپنے بھائی کے لیے جب دعا کرتا ہے تو یہ قبول ہوتی، فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تمہیں بھی وہ ملے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو بارے نیارے،
کیونکہ سلامتی کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ دنیا میں بھی تمہیں سلامتی نصیب ہو اور آخرت میں بھی عذاب سے تمہیں سلامتی نصیب ہو۔ اور پھر یہ کہہ دینا ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو آپ نے اسلام کی اعلیٰ خصلتوں میں دو باتیں ارشاد فرمائیں، تطعم الطعام، تم کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، تم سلام کرو، علی من عرفت، جسے تم پہچانتے ہو، ومن لم تعرف، اور جسے تم نہیں پہچانتے۔ اگلی روایت کو نقل کرنے والے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، 10 سال پیارے نبی کی خدمت کی۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، آمن یؤمن، باب افعال سے فعل مضارع ہے اور فعل مضارع منفی ہے، اس کے اوپر لا داخل ہے۔ لا یؤمن، نہیں مومن ہوگا، احدکم، تم میں سے کوئی۔ یہاں اگرچہ ایمان کی نفی ہے کہ تمہارا ایمان نہیں، لیکن مراد کامل ایمان کی نفی ہے کہ تم میں سے اس شخص کا ایمان کامل نہیں، تم میں سے احدکم، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں، حتی، یہاں تک کہ یحب، وہ پسند کرے۔ احب یحب فعل مضاف ہے، مضاف اس فعل کو کہتے ہیں جس کے اندر دو حرف ایک جیسے ہوں، جیسے یہاں با ڈبل تھا، اسے ایک کر کے اوپر شد لگائی گئی، یہاں تک کہ وہ پسند کرے لأخیہ، اپنے بھائی کے لیے، ما، وہ چیز، یحب، جو وہ پسند کرتا ہے، لنفسہ، اپنے لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس وقت تک تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی، یہ بہت بڑی تعلیم ہے آپ کی، اگر اس تعلیم پر عمل ہو جائے تو ہمارا معاشرہ پرسکون ہو جائے۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہر کوئی ہماری عزت کرے، دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کریں، ان کی عزت کریں۔ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہر کوئی ہمیں اچھے نام سے بلائے، دوسروں کو بھی اچھے نام سے بلائے۔ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کوئی ہماری چیز کو بغیر اجازت کے نہ استعمال کرے، دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کریں۔ تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کریں گے تو ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام صفات سے متصف فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔